مقدس لوکا کی معرفت کی گئی انجیل اس کا 19واں باب آپ میرے ساتھ نکالیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کو ہم بچپن سے سنڈے اسکول میں بھی کہانی کی صورت میں سیکھتے ہیں، اور میں کل رات ایڈر مقصود صاحب کے گھر میں تھا تو وہاں پر بھی ہم یہی بات کر رہے تھے۔ لکھا ہے کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند، زکئی کی دو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ چیف ٹیکس کلیکٹر، یہ ایک بڑا عہدہ ہے۔ میرا خیال ہے بھائی عادل اس پوزیشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا گورنمنٹ کا آفس ہے، محصول لینے والوں کا، اور پھر اس لحاظ سے یہ دولت مند بھی۔ لکھا ہے یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد، بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ یعنی یسوع اسی راہ سے کرنے۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد ادھر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا نصیب ہے۔ وہ جلد ادھر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہیں چلو۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کر۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یسوع نے اس اس ٹائم میں نظر آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا۔ پھر یسوع مسیح نے ایک بہت ہی لافانی قسم کا جملہ، لافانی کہتے ہیں کہ جو فنا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر قوت اور قدرت، ایک زبردست جملہ بولا جو کہ دنیا کے لیے رول ماڈل بن۔ یسوع مسیح نے ایک ایسا جملہ کہا جس جملے کی بنیاد پر بڑی بڑی منسٹری جو ہے وہ بنتی، ایک ایسا جملہ بن گیا کہ جو بہت سارے خدمت کرنے والے چینلز یا منسٹری یا چرچ جو ہیں ان کا سلوگن بن۔ لوگوں نے اس جملے کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، ابن آدم یہ منہ کو ڈھونڈنے اور انسان reach to the unreached، کوئی ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے۔ بڑی سی ہم دو تین باتیں سیکھیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی، تو آپ نے کبھی نجات کو دیکھا؟ کس کس سے نجات دیں؟ نجات کے ایک درم دیے کسی انسان گرے یا کسی عورت گرے یا کسی اور صاحب گرے. اچھا جلال کس کس سے دیکھے؟ میں پاس جلال نہیں کی گل کرتا پڑے وہ پاس جلال جلال کس کس سے دیکھے؟ مگر کیا ہے جلال؟ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا نام کیسا ہے؟ اس کے کپڑے کیسے پہنے ہوتے یا وہ کیسا دے؟ چل ایک بات آج ہم نے خدا کو بیان اور ایک اور بات سنینا نے رات کو سوال کیا اور میں یہ سمجھا کہ یہ صرف ایک بیٹی کا ہی کوسچن نہیں ہے بلکہ یہ اوور آل کرسچن کمیونٹی کا سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دی تو اس پر یہودی اعتراض کر اور اس سے پوچھتے تھے کہ بتا تیری آنکھیں کیسے کھلی؟ تو اندھا تھا، تو کیسے ٹھیک ہو؟ اس کے ماں باپ کو پوچھتے ہیں، پھر اس کو بھی پوچھتے ہیں. اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے میری آنکھیں کھولی ہیں اور کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تو ہی اس کا شاگرد ہو، ہم تو اچھا بات. وہ کہتے ہم تو موسیٰ کی شاگرد. اس کا مطلب ہے کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم یسوع کے شاگرد نہیں ہیں؟ تو یہ کون ہے؟ بولو تو وہ میرا بھی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم یسوع کے شاگرد نہیں ہیں. تو موسیٰ کے شاگرد ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پھر کون سی قوم ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ یہودی. ویری سمپل. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، یہی لوگ جو موسیٰ کے شاگرد ہیں یہودی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. لکھا ہوا ہے نا اس بائبل. اور آج بھی معافی کے ساتھ کئی پاسٹرز اس کو پریچ کرتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی پتا کچھ حاضر آئیں جتنے لوگوں کو پتا حاضر آئیں گے سارے. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی خدا یہ کہتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. تو لوگ پریشان ہو جاتے کیونکہ ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ گنہگار. اچھا کئی کے ایسے نے اور سیدھا کہتے چل چھوڑ جاتے ہیں اور جنہوں کہتے ہیں نا ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کے رہنے کیا ہے ایک اسی گنہگاروں تبھی پارٹی نہیں سن. تو یہ غلط ہے، یہ بری بات. ہم کسی چرچ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ کوئی بھی کرسچن. ہمیں کس نے اختیار کیا ہم کسی کو؟ اب سنیں میری بات بڑے دھیان سے. وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ کے شاگرد ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. تو مجھے بتائیں یہ جملہ جو ہے
یہ مسیح کی تعلیم ہے یا یہودی کہہ رہے ہیں؟ یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں نا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، آپ یہودی ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ تو مسیحی. تو میں نے ابھی کیا پڑھا ہے آخری جملہ جس پہ میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ابن کوئی وہ کچھ نہیں ہو رہے. تو خدا گنہگار کی سنتا ہے. جب ہم نے نجات پائی لیکن اس سے پہلے گناہ کی زندگی میں تو خدا نے ہماری دعا کو سنا اور خدا نے مجھے بنایا. اس لیے چند ایک باتیں آج کے لیے اور ان کو سیکھ آپ میرے ساتھ. یہ شخص محصول لینے والوں کا سردار ہے. اس کا نام زکریا ہے. یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر اس لیے کہ اس کی انڈر سپرویژن ایک اور شخص بھی ہے جو بھی اس کے ڈپارٹمنٹ کا ہے. اس کا نام کیا ہے بتائیں؟ یہ محصول لینے والوں کا سردار ہے لیکن اسی کے ڈپارٹمنٹ ایک اور شخص ہے. اور وہ کون ہے؟ اور وہ مندی ہے. اور خدا یسوع مسیح کی زندگی میں یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، جس کو یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آ، اور اس نے اپنی مسئول کی چوکی کو چھوڑ دی. اسی لیے یہ باتیں جو کلام میں نہیں لکھی ہیں جو کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ علاقہ یہ وہی ہے. زکریا جو ہے اس کی متی سے ملاقات ہو چکی ہے کیونکہ یہ مسئول لینے والوں کا سردار ہے اور متی جو ہے وہ بھی مسئول لینے والا ہے. لہذا محکمے میں یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور متی نے خدا یسوع مسیح کی قدرت کو، اس کے جلال کو، اس کے معجزات کو، اس کی بہت ساری باتوں کو اپنے اس آفیسر کے ساتھ جس کا نام زکریا ہے اس کے ساتھ شیئر کیا. اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ متی جس نے ریزائن کر دیا ہے، جس نے مسئول کی چوکی کو چھوڑ دیا ہے، جس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیا، جس نے اپنی نوکری کو چھوڑ دیا ہے، آخر وہ شخص کون سا ہے؟ میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس ڈپارٹمنٹ میں تو فائدے بہت ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں تو بہت زیادہ بینیفٹ ہے، بہت پریویلیج ہے، بہت کچھ ہے. کہ آپ نے بھی پڑھا کہ مسئول لینے والوں کا سردار زکریا جو ہے وہ نہ صرف بڑا آفیسر ہے بلکہ بہت زیادہ وہ حیران ہے کہ متی نے کیوں چھوڑ دیا اس کو. میں بھی اس سے ملاقات کرنا اس کو پتا چل گیا کہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے سنے بڑے دھیان سے. اس کا قد تو چھوٹا ہے لیکن اس کی سوچ چھوٹی. اس کا قد چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس کی ویژن چھوٹی. اس کا قد چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یسوع مسیح سے دل کا ارادہ چھوٹا. اس کا قد چھوٹا ہے لیکن اس کا پیشن چھوٹا. یہ ایک عجیب فیصلہ جو کہ اس کی عزت کے خلاف ہے، جو اس کے مرتبے کے خلاف ہے. اور فیصلہ یہ ہے کہ میں یسوع کو ضرور، اور یہ فوری طور پر ایک فیصلہ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟
بتائیں جی، یہ فٹافٹ کولر کا پیڑ جو انجیر کی راہ کے کنارے اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ مسافر جب سفر کرے تو گرمی کی وجہ سے اگر وہ ریسٹ کرنا چاہے تو کولر کے جو پیڑ تھے وہ اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ پیدل سفر کرنے والے مسافر ان کے نیچے تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھ کے ریسٹ. یہ فوری طور پر کولر کے پیڑ تھے. یسوع مسیح وہاں سے گزرے اور یسوع مسیح کی نگاہ اس پر پڑی. یسوع مسیح نے کہا وہی مجھے ہاتھ پہ لے کر میرے نام. وہ خوشی سے اس کو لوگ کیا کہتے یسوع مسیح کو یہ گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. یسوع مسیح پہ تو بے شمار الزام. یہ تو گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا، یہ تو سبت کے دن شفا دیتا ہے. جو عورت اسے چھوتی ہے، اگر یہ نبی ہوتا، شمعون نے کہا اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو عورت اس کو چھو رہی ہے کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے پاؤں جو اپنے آنسو سے بھگو دیے، اپنے بالوں سے صاف کیے، اس کے پاؤں کے پریتے ڈالا. تو کہتے ہیں اگر یسوع مسیح کی نبی ہوتا تو جانتا کہ جو عورت چھوتی ہے کون. الزامات کی بچھاڑ ہے. یہ پھر کہتے ہیں کہ زکئی گنہگار شخص ہے اور خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ اب آپ مجھے بتائیں کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، بالکل تو آپ کو بڑا پہلے بھی پڑھا جو جانتے ہیں کہ خدا گنہگار کی، تو یہ کون جانتا؟ اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم جانتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے دراصل وہ کیا ہے؟ اس موسیٰ اس کی درخواست 18ویں 28ویں آیت ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھوں تو خدا میری بات. تو یہ قرآن عہد نامے کا حوالہ ہے اور اس کا ریفرنس یہودی دے رہے ہیں. یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ خدا گنہگار کی تصحیح ہوتی ہے. تو یہ آیت کو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، مسیح نے کوئی تعلیم نہیں. اب آپ کو سمجھ میں آتی بات؟ اس لیے کئی لوگ آپ کو پریچ کریں گے کاٹی دعا ایسی بھی کہ خدا سنتا کہ تسی بڑے گنہگار ہو، بائبل چ لکھا ہے خدا گنہگار دی تے بائبل سے بہت کچھ لکھا. یہوداس کریوتی نے کیا کیا، کیسے مرا؟ جی بتائیں. خودکشی کی کتنے لکھا بائبل چ لکھا تے پھر کیونکہ بائبل چ لکھا انہوں نے خودکشی کر کے مار گیا. پھر جی بات ہے کیونکہ بائبل چ آپ بولے اس کی کون سی آیت ہے؟ 18ویں آیت ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو آپ میری نام سے آگے کیے. لیکن خدا نے یقیناً تو یہ زبور 60 کا حوالہ دے رہے ہیں وہ. زبور 60 پرانے عہد نامے کی کتاب ہے. زبور 60 جو ہے بے یہوہ خدا کی ڈسپنسیشن ہے. زبور 60 جو ہے یہ خدا باپ کا دور ہے. آپ خدا باپ کے دور کے لوگ نہیں، آپ یسوع کے دور کے لوگ بھی نہیں، آپ اس کے دور کے لوگ. بھائی جی پرانے
نامے کی بدعا نکلی ہے؟ پوری بائبل میں پیدائش کی کتاب کو لے کے اسی بلاکی کی کتاب پر کوئی بدعا نکلی ہے کہ وہ تو ہے نہیں سکتا. لیکن یسوع نے کہا, سنے بات پلیز کلام کی طرف توجہ دیں, اپنی اہمیت کو سمجھو. یسوع نے کہا جاؤ جا کے سانپوں بچھوؤں کو کچھ اور ابلیس کی ساری قدرت پر, کیونکہ یہ اختیار پرانے عہد نامے میں کسی کے پاس نہیں, اس لیے یہ اختیار نئے عہد نامے میں کس کے پاس. اور یسوع نے کہا کہ میں تمہیں یہ اختیار, اور تاری مرضی ہے اختیار لے لو یا بدعا لے لو, دو ہی کام ہو سکتے ہیں, یا پھر سیکورٹی کو لے لیں یا پھر بدعا لے لیں. اس لیے کلام کی مسنٹرپریشن اب آگے بڑھیں. اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دوں. شاباش. اس نے کہا اگر میں نے کسی کا ناحق کیا ہے تو اس کو 4 گنا واپس کر دیں. شاباش. یسوع نے کہا آج اس میں انتقال وہ دے, وہ جو کام کر رہا ہے اس کو ایک لفظ میں ڈیفائن کیا گیا. لفظ کیا ہے؟ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ نے دعا کی, آپ نے پرستش کی, آپ ابھی کلام سن رہے ہیں, پھر آپ نے شہربانی میں شامل ہونا ہے, پھر آپ نے ہدیہ جو ہے وہ اپنا پیش کرنا. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ سنڈے کو کہاں گئے تھے, آپ کیا کہیں گے؟ چرچ گئے تھے. کہیں گے چرچ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ یہ کہتے ہو میں چرچ دعا کر گیا, میں چرچ ہدیہ بانٹ گیا, میں چرچ گیت گان گیا, میں چرچ شہربانی لین گیا, میں چرچ کلام سننے گیا. ایسے کہتے ہیں آپ اس سارے پروسیس کو, اس سارے عمل کو ایک جملے میں پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہاں گیا میں؟ اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا, اس کی زندگی میں جو تبدیلی تھی, یہ جو کچھ رسپانس کر رہا تھا, خداوند یسوع مسیح کے اپنے گھر میں آ جانے کے بعد جو کچھ اس کی زندگی میں تبدیلی آئی, یسوع مسیح نے کہا what is this? This is salvation. اب سنیں میری بات. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جلال کیا؟ سنے کبھی آپ نے لفظ جلال؟ تو جلال کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس کا ایک ایکشن ہے. اس سارے کو کیا کہتے ہیں ایک لفظ میں؟ سنیں, خداوند یسوع مسیح جب لازر مر گیا, دفن کر دیا گیا, خداوند یسوع مسیح ان کے گھر میں گئے. 4 دن کے بعد تو اس کی بہنیں ملی, تو ایک بہن دوڑ کے آئی, خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. کیا اس نے خدا کا جلال دیکھا؟ ہاں. اب سنے بات, شاباش, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر پر گئے. یسوع مسیح نے کہا لازر باہر نکلا, اور لازر جو ہے قبر سے زندہ, جو 4 دن کا مردہ تھا, تو قبر سے
سے نکل کر باہر آ گیا اور وہ زندہ ہو گیا. یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو کھولو, اس کے بند کھول دیے جائیں, اور لازر ان کے سامنے زندہ کرا تھا. تو اس سارے عمل کو کیا کہا گیا؟ کچھ سب کچھ. پھر یسوع مسیح نے پڑھا اس کو کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر تم ایمان لائے گی تو خدا کا جلال ہے ہی خدا کا جلال بھی. مطلب لازر جو ہے زندہ ہو کے بیمار ٹھیک ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, اس کی بار بیماری اس کو چھوڑ دیتی ہے. What is this? جلال, اس عمل کو جلال. ایک بات اور فیصلہ بات کو آئی ایک رونے کے لیے وہ تو فیصلہ بات اڈے تھے رہی اڈے تو سیال کو اڈے تھے پھر ایسے گرچی آئی. تو اس سارے عمل کو ہم کیا کیا, کس سے کیا کیا؟ چلو ایک لفظ میں اس کو کیا کہا گیا؟ جلال. ایک عمل. آپ کو پتہ ہے قرآن اعلان میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کاہنوں نے خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے, لاویوں نے گانا شروع کر دیا, ساتھ بجانے والے ساتھ بجانے, اور خدا کا جو مقدس خدا کے جلال سے بھر گیا, اور وہ خدمت کے لیے ٹھہر نہ سکے. جب وہ گا رہے تھے, وہ پرستش کر رہے تھے, تو خدا کی تعریف کر رہے تھے, اور لوگ اپنے قدموں پر نہ ٹک سکے. تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ خدا کا